تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ نمبر 3 جو کہ صفات لازمہ کے اندر 5 فائدے ہیں، 2 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے فائدہ نمبر 3، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضرت مصنف ایک بات کی طرف اشارہ دلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے تھے کہ صفات ذاتیہ، ٹھیک ہے، یہ حرفوں کی ذات کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ نکال لی جائے تو وہ حرف باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حرف باقی نہ رہنا کئی طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اب یہ حرف نہ رہنا کئی طرح کا ہے۔ نمبر 1 حرف کا حرف سے بدل جانا، اور اسی طرح نمبر 2 حرف میں کمی و نقصان آ جانا، اور اسی طرح نمبر 3 حرف عربی نہ رہے، حروف مخترع ہو جائے۔ مخترع مطلب عجمی کوئی اور زبان میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو صرف یہ فائدے کے اندر یہ بتانے والا ہوں کہ ہم یہ چیزیں پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات کی طرف جو اشارہ فرمایا حضرت مصنف نے وہ یہ تھی کہ چونکہ ایسی غلطی سے بعض دفعہ نماز جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے سے بدل دیتے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے، اگر کسی حرف میں کمی و نقصان آ جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی حرف دوسرے حرف سے مخترع یعنی کسی دوسری عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان میں چلا جاتا ہے، جیسے عجمی زبان ہوتی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، اس میں کیا ہے چلا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، معنی کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے نماز جاتی رہتی ہے۔ اور یہی حال مخارج کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مخارج کے اندر دیکھیں، اگر حمزہ اور عین کے اندر فرق نہیں کریں گے، اسی طرح ہا اور ہا کے اندر فرق نہیں کریں گے، تو یہ حرف بھی ایک دوسرے سے بدل جائیں گے۔ اب حضرت مصنف یہاں پر ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تو اسی لیے اگر ایسی غلطی ہو جائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک حرف کو دوسرے سے بدل دیا ہے، یا اسی طرح کوئی حرف ناقص ادا ہو گیا، تو اس غلطی کو موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے، خاص طور پر اس موقع پر کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی صفات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، یا مخرج کی وجہ سے کوئی حرف بدل جائے، ٹھیک ہے، غلطی ہو جائے، تو اس خاص موقع پر آپ نے کسی معتبر عالم کو فون کرنا ہے، کال کرنی ہے، اور اس سے کیا کرنا ہے، مسئلہ پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تو اطلاع لکھا ہوا ہے، اس زمانے میں تو اطلاع ہوتی تھی نا خط کے ذریعے، تو آج تو بس فون اٹھاؤ، موبائل اٹھاؤ، اور کیا ہے مسئلہ پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ اس پر کیا ہے، کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ پوچھ لینا ہے۔ اب نمبر 2 پر کیا ہے، اسی طرح اگر زبر زیر پیش گھٹاؤ بڑھاؤ کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر آپ نے کیا کیا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دی، مبشرینہ مبشرینہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے کیا کیا، زیر کی جگہ، ٹھیک ہے، اسی طرح ساکن حرکات اور ساکنات میں غلطی، صدقنا صدقنا، ٹھیک ہے، فعلا فعلا فعلو، کسی حرف کو بڑھا دیا گھٹا دیا، تو ان سے بھی کیا ہے قرآن مجید کے اندر معنی کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، جس سے نماز کیا ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس خاص موقع پر آپ نے کسی معتبر عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز ہماری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نماز کے اندر، تو آپ نے کسی معتبر عالم سے کیا ہے مسئلہ پوچھ لینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 پر کیا تھا کہ ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا، یہ ہوگا صفات کی وجہ سے یا مخارج کی وجہ سے۔ اب یہاں پر دیکھیں، صاد کا سین سے بدل جانا، یعنی صاد کے اندر اگر صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ کی جائے، جو اس کی موٹائی کی صفت ہے، تو یہ سین سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے، صاد موٹا نہ کریں، صاد سین سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اگر صفت استعلاء اور اطباق جو موٹائی کی ہے نہ ادا کی جائے، تو یہ سین سے بدل جائے گا، یہ صفات کی وجہ سے ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ لا کا ذال سے بدل جانا، لا کے اندر اگر آپ صفت استعلاء اطباق ادا نہیں کرتے تو یہ ذال بن جائے گا، ذال، ٹھیک ہے، لا ذال، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے بعد نمبر 3 پر تو کا تا سے بدلنا، ایک تو ہوگا صفات کی وجہ سے، جیسے کیا ہے، استعلاء موٹائی کی وجہ سے، استعلاء تو موٹا ہے، اطباق کے اندر تا موٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اگر آپ اس کو تا پڑھ دیں گے تو یہ کیا ہے، تو کی جگہ تا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اس کی وجہ سے ہوگا موٹائی کی وجہ سے، دوسرا ہوگا قلقلہ کی وجہ سے، آخر میں تو میں اطعمہم اطعمہم، ٹھیک ہے، یہاں پر قلقلہ ہے، اگر میں قلقلہ ادا نہ کروں اطعمہم، یہاں پر بھی کیا ہے، تا بن گیا، ٹھیک ہے، تو تا سے بدل گیا، یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ صفات کی وجہ سے ہے۔
اس کے بعد وہ فرماتے ہیں نمبر 2 پر حرف میں کمی و نقصان آ جائے، جیسے کیا ہے خا غین قاف کو ہم کیا غیر الخالدین خا، یہ عرب کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، یہ کمی کوتاہی ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ حرف ناقص ادا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، غیر ال، ٹھیک ہے، اسی طرح خالدین، اور اسی طرح کیا ہے کالو قالو کالو، ٹھیک ہے، قاف کو آپ کیا کریں قل اعوذ قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق فلق، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے اسی طرح آپ کیا کریں گے حمزہ کے اندر سختی ادا نہ کریں، صفت شدت ادا نہ کریں، یہ نہ کریں تو حمزہ کیا ہے بدل جائے گا۔ اسی طرح نون اور میم کے اندر غنہ ہوتا ہے، نون کے اندر آواز جاتی ہے ناک کے اندر، اگر یہ آپ نہ کریں ان الذین آواز نہ لے جائے نون اور میم کے اندر، تو یہ کیا ہے حرف کیا ہے ناقص ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر وہ فرماتے ہیں کہ حرف عربی نہ رہے، حروف مخترع ہو جائے، کیا مطلب، یعنی حرف کسی اور زبان میں چلا جائے، جیسے فارسی ہے یا اردو ہے اس کے اندر چلا جائے، عجمی کے اندر۔ اب جیم کے اندر اور با کے اندر صفت قلقلہ ادا نہ کی جائے تو جیم چے بن جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اجمعین 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 چے بن گئی۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب، یہ قلقلہ ہے، اگر نہ ادا کریں تب پے بن گئی، ٹھیک ہے، تو جیم کیا بن جائے گا چے بن جائے گا اور با پے بن جائے گی۔ اب یہ جو بدلنا ہے یہ صرف میں صفات کی وجہ سے بتا رہا ہوں، اگر آپ مخارج کی وجہ سے دیکھیں جیسے حمزہ کا ہا سے ہا اس میں فرق ہے، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، قاف اور کاف کے اندر فرق کرنا ہے، اسی طرح سا کا سین کے ساتھ نہ بدلنا، یہ مخارج کی وجہ سے تو اور زیادہ معنی تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو صفات کی وجہ سے ہے، مخارج کے اندر اور زیادہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے فائدہ نمبر 3 کا یہ مختصر آپ کو خلاصہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم کیا کریں گے، یہ جو ایک حرف کا دوسرے سے بدلنا، اس کی میں قرآن مجید سے مثالیں بھی آپ کو دوں گا، اور اسی طرح جو مخارج کی وجہ سے حروف بدلتے ہیں ان کی بھی میں آپ کو قرآن مجید کے اندر مثالیں دوں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔